السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ مقروض ہیں یعنی کہ آپ قرض دار ہیں، آپ پر کسی کا قرض ہے، تو قرض بھی ایسا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی سبب کوئی راستہ کہیں سے کوئی پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ قرض ادا کر سکیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی پاورفل حدیث پاک سے ایک لاجواب وظیفہ جو میرے آقا نے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وظیفہ اپنے ایک مقدس صحابی کو بتایا تھا، وہ وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ سبب پیدا فرما دے گا اور بہت جلد آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ دوستو، اس دنیا میں کون ہے جس کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اس کو بکفا سے مصائب اور آزمائشوں سے گزرنا نہیں پڑتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس پر صبر کرتا ہے اور دوسروں کو محسوس نہیں ہونے دیتا، اور کوئی دوسروں سے اس کا برملا اظہار کرتے ہوئے اپنی مصیبت میں مزید اضافہ ہی کرتا ہے۔ کسی کو قرض کی ادائیگی کی فکر ہے تو کسی کو اپنے کاروبار میں نقصان کی شکایت ہے، کسی کو اپنے کسی قریبی عزیز کی ناگفتہ بیماری کا غم ہے، تو کسی کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اذیت یعنی پریشانی اور حسد اور بغض کا شکوہ ہے، کسی کو الجھن دینی ہے تو کسی کی دنیاوی، کسی کو اپنی اولاد کے نافرمان ہونے کا دکھ ہے تو کسی کو بیوی کے بے وفا اور بدزبان ہونے یا بھائی بہنوں کی بدسلوکی کا رنج ہے۔ ان سب سے نجات کے لیے کوئی کسی عامل سے رجوع کرتا ہے تو کوئی تعویذ گنڈے والے شخص سے رابطہ کرتا ہے، اس پر بھی جب اطمینان نہیں ہوتا ہے تو کوئی دوسرا غیر اسلامی بغیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہوئے کسی غیر مسلم ماہر عملیات سے رجوع کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ ایک طرف اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور دولت بھی، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اور عقیدہ بھی، لیکن افسوس کہ اس دوران اس کا اس سلسلے میں اس نبوی علاج کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے، جس سے ایمان بھی باقی رہتا ہے اور کام بھی بنتا ہے اور عقیدہ بھی سلامت رہتا ہے اور غم مصیبت بھی دور ہو جاتا ہے، بشرطے کہ پختہ عزم اور مضبوط ارادے سے اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کو بھی اسی طرح کے مسائل و مصائب کا سامنا رہتا تھا، لیکن ان میں اور ہم میں فرق صرف یہ تھا کہ وہ ہر حال میں ان سب کا دینی حل ہی تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک برگزیدہ صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد خلاف معمول مسجد میں مغموم حالت میں دیکھا، یعنی غمزدہ حالت میں دیکھا، تو آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے ادباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پریشانیاں لاحق ہیں اور قرضوں کا بوجھ ہے جس میں گھلتا جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، ایک ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر اس دعا کو پڑھنے سے تمہارے غم بھی زائل ہو جائے اور تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح اور شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو، یعنی کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ دعا آپ لوگ سن لیں جو دعا ہمارے آقا نے ہمیں ارشاد فرمائی، اپنے مقدس صحابی کو بتائی، اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور صبح نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے چند دن ہی یہ وظیفہ کیا تھا، چند دن ہی یہ وظیفہ پڑھا تھا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اس معجزانہ دعا کو پابندی سے پڑھنے کا اثر یہ دیکھا کہ بہت جلد میرا قرض بھی ادا ہو گیا اور میرے تمام غم پریشانی بھی دور ہو گئے۔ اور ہوتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ کے نبی جو وظیفہ بتا دیں تو کیوں نہ اس سے پریشانی دور ہوگی۔ تو یہ وظیفہ ان صحابی نے کیا تھا تو ان کا قرض بھی ادا ہو گیا، اسباب پیدا ہو گئے اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ آپ بھی اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے
آپ کی بھی تمام پریشانی دور ہو جائیں گی اور آپ کا قرض ادا ہونے کا بھی سبب پیدا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔